اب اس رسول کے 4 فرائض ذکر کیے ہیں، فرائض نبوت یہاں 4 ذکر کیے ہیں کہ جو علوم ظاہریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ہے تلاوت کلام پاک، تلاوت قرآن، یتلو علیکم آیاتنا، پہلا فریضہ۔ دوسرا فریضہ وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ نفس یعنی دلوں کو پاک کرنا۔ اور تیسرا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا، تعلیم کتاب۔ اور چوتھا والحکمہ، حکمت کی تعلیم دینا، یہ سنت، وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا۔ یہ علوم ظاہریہ کے ساتھ یہ 4 چیزیں ذکر کی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ گویا کہ 5واں جو ہے فریضہ ذکر کیا کہ ایسی علم کی ایسی چیزیں بھی وہ آپ کو سکھاتے ہیں جو تمہیں اس کا علم نہیں۔ گویا کہ ایک وہ تھا جو کتابوں والے علم ہے، علم حصولی تھا، اور یہ جو علم ہے وہ یعلمکم سے، اس سے علم حضوری مراد ہے جو صحبت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 5 فرائض نبوت تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کیے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فرمایا کہ یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کلام پاک، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کے اندر 3 اعضاء بڑے بنیادی ہیں، ایک دل، ایک دماغ اور ایک زبان۔ دل اور دماغ باطن کی بات کرتے ہیں، اندر کے مضمون کو دل اور دماغ سمجھتا ہے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ لیکن اب اندر کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا گھوم رہا ہے، دل کیا کہہ رہا ہے، اس کی ترجمان زبان ہے۔ انسان زبان کے ذریعے سے جب اس کا اظہار کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کیا بات ہے۔ زبان کے ذریعے سے جب اس چیز کو بیان کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا اس کے دماغ میں یہ نکتہ ہے۔ تو دل اور دماغ کی ترجمان زبان ہے۔ تو یا دل اور دماغ میں جو مضمون علم کا آتا ہے اس کو زبان بیان کرتی ہے اور زبان ترجمان۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ ترجمان پہلے آتا ہے، ترجمان آگے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا مخدوم ہوتا ہے، لہذا وہ ترجمان گویا کہ ریپرزنٹیٹیو جو ہوتا ہے وہ پہلے سامنے آ کے وہ گفتگو کرتا ہے، اپنے گویا کہ مدعا کو رکھتا ہے، اپنا جو اس کے پیچھے موکل جو اس کا ہے، جو اس کا جو ہے وہ صاحب علم ہے، اس کے مضمون کو آگے بیان کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ نے دیکھا یتلو علیکم آیاتنا کہہ کے ترجمان کو پہلے ذکر کیا، یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرے۔ گویا کہ زبان والا جو کام تھا سب سے پہلے اس کا اظہار کرے، کیونکہ تلاوت کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ الفاظ کی ادائیگی، اس کی تحسین، اس کی تجوید، اس کو عمدگی سے بیان کرنا، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ تو زبان کے ساتھ جس چیز کا تعلق تو اس کو پہلے ذکر کیا یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ نبی ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ زبان کے بعد دل کا تعلق ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، دلوں کو پاک کرتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، لہذا دلوں کو پاک کرے گا، اور دل جتنے پاکیزہ اور مصفہ ہوتے ہیں اتنے زیادہ اچھے مضامین نکلتے ہیں زبان کے ذریعے سے۔ لہذا دوسرے نمبر پہ وہ یزکیکم دل کو ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، اس کا تعلق کس سے تھا؟ انسان کے دماغ کے ساتھ تھا، کیونکہ تعلیم کتاب جو علم کا تعلق میں نے بتایا دماغ کے ساتھ ہے، کیونکہ علم حصولی کی بات ہو رہی ہے۔ علم حصولی کا تعلق عقل کے ساتھ اور دماغ عقل کے ساتھ ہے، تو گویا کہ یہ عقل کے ساتھ علم، دماغ کے ساتھ جو علوم بیان ہوتے ہیں اس کا تذکرہ تیسرے نمبر پہ کیا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، وے آف لائف۔ اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو کہا کہ اب یہ علم جو صحبت کے ذریعے سے حاصل ہوتا تھا، میں نے بتایا اس کا تعلق وجدان کے ساتھ ہے۔ انسان کا جو وجدان ہے، جس کو چھٹی حس کہتے ہیں ہم آج کی زبان میں، تو چھٹی حس، وہ چھٹی حس اتنی مزکہ مصفہ اور اتنی جو ہے کہ تیز اور ذکی ہو جاتی ہے، اس چھٹی حس کے ذریعے سے وہ صاحب صحبت کے پاس بیٹھ کے کسب کرتا ہے، اس سے حاصل کر لیتا ہے، اس کے منشوں کو تاڑ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ علم جو ہے صحبت کا، یہ بھی نبی عطا کرتے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ یہاں فرما دیا کہ پہلے زبان جو ترجمان ہے اس کے ذریعے سے جو چیزیں عطا کرنی تھی نبی عطا کرتا ہے، پھر دل کا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، پھر اس کے بعد دماغ کے ساتھ جس کا تعلق تھا اس کتاب کی تعلیم کرتا ہے، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں ان کو سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وجدان کے ساتھ جس کا تعلق تھا اس کا تذکرہ کر دیا۔ تو گویا کہ پوری کمپلیٹ ایک انسان کی زندگی کے جو پہلو ہو سکتے تھے سارے کے سارے پہلو واضح کر دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنی امت کی زندگی کے سارے پہلوؤں پہ نگاہ رکھی اور زندگی کے ہر پہلو کو بالکل اچھی طرح سیراب کر دیا کہ کوئی بھی کونا کھدرا اس کا پیاسا نہ رہ جائے، یہ فرمایا۔
اس کے بعد جب یہ انعام دے دیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اتنا کچھ تمہیں دے دیا ہے، اب تو تم مجھے یاد کرو نا۔ جس نے اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، دنیا میں کوئی تھوڑا سا احسان کر دے، صبح شام اس کا ذکر کرتے ہیں، جی ماشاءاللہ جی فلاں نے ہم پہ یہ احسان کیا، اللہ کا احسان، انہوں نے ہم پہ یہ کرم کر دیا، انہوں نے ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کیا کچھ دے دیا ہے، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی حالانکہ اذکرکم کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پہلے اتنا کچھ دے دیا ہے، پر وہ کافی ہے۔ یہ کہتے فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، کیونکہ میں نے اتنا کچھ دیا، میرا ذکر کرو، میرا تھینک یو کرو۔ لیکن فرمایا تم میرا تھینک یو کرو گے، ذکر کرو گے، تو اس کے مقابلے میں انعام میں تمہارا ذکر کروں گا، پھر ایک اور انعام۔ یہ اللہ کی لطف و عنایت دیکھو۔ اور پھر دیکھو بندہ جب ذکر کرتا ہے، بندے کا ذکر کرنا بھی تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا نا۔ تو گویا کہ اللہ بندے کا 2 دفعہ ذکر کرتا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ بندے پر اللہ کی لطف و عنایت، بندے کا 2 دفعہ ذکر کرتا ہے۔ پہلے اس طرح کہ بندے کو توفیق ذکر دیتا ہے، ذکر کی توفیق دیتا ہے۔ دیکھو بندہ اللہ کا ذکر کیوں کرے گا؟ اللہ اس کے دل میں عنوان ڈالے گا نا ذکر کا، اس کے دل میں الہام ڈالے گا، اس کے زبان کو توفیق دے گا، اب وہ اللہ کا ذکر کرے گا نا۔ تو گویا کہ اللہ کو نے پہلے بندے کو یاد کیا، بندے کو یاد کیا، اس پہ نگاہ ڈالی،